بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ دلبر کی اماں جو ہیں وہ بجو کی طرف آتی ہیں رشتہ لے کر۔ جب وہ بجو کو فیس ٹو فیس دیکھتی ہیں تو ان کے ریاکشنز ہی بدل جاتے ہیں۔ دلبر اپنی والدہ کو سمجھاتا ہے کہ اماں، میں نے کسی جوتش سے اپنا حساب کروایا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری جو پہلی بیوی ہوگی وہ 1 ماہ کے بعد مر جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری شادی جو ہے وہ مسرت کے ساتھ کر دی جائے۔ وہ بڑی عمر کی ہے تو کیا ہوا، میں اس کو 1 ماہ اپنے پاس رکھوں گا خوشی خوشی۔ 1 ماہ کے بعد جب یہ مر جائے گی تو میں ماریا سے شادی کر لوں گا۔ اس کی اماں جب یہ بات سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جہیز میں اپنی مرضی کا لوں گی۔ دلبر کی اماں جب سہیل اور سمینہ لوگوں کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہے تو سمینہ خالہ کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نوین، سہیل، روہیل اور شمو بھی بہت عجیب سا ریاکشن دیتے ہیں۔ لیکن بجو جو ہیں وہ سب کو کہتی ہیں آپ لوگوں نے یہ ساری ڈیمانڈز پوری کرنی ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈز پوری نہ کی دلبر کی اماں کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ مسرت ان کو کہتی ہے کہ میری شادی میں جتنا بھی دیر سویر ہوا، جتنی بھی لیٹ ہوئی، اس کا ازالہ آپ لوگوں نے اسی صورت کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی تمام ڈیمانڈز پوری کرنی ہیں۔ سمینہ خالہ اور سہیل بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم بجو کو پلاٹ، کیش، یہ سب کچھ کیسے دیں گے۔ بجو جو ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں ان کو ضرور دیں گے۔ نوین بجو کو کافی سمجھاتی ہے کہ بجو، آپ سے اگر ان کو محبت ہوتی تو وہ ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کبھی بھی نہ رکھتے۔ بجو کہتی ہے کہ کیوں، سانس لینے کے لیے تو پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہی ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری سہولتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن محبت سے کوئی اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ پیسہ، کیش، جائیداد سب کچھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بجو کی یہ بات سن کر نوین کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ نوین اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ ہم تمہیں ضرور دے سکتے ہیں، لیکن دلبر کو کسی صورت بھی نہیں دیں گے۔ بجو کہتی ہے کہ تم لوگ مجھے تو دو، آگے میں جانوں اور میرے جانے کام۔ نوین جو ہے وہ بجو کی باتیں سن کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوین اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روہیل اور شمو کا اس بات پر بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ شمو جو ہے وہ روہیل سے کہتی ہے کہ بجو کیا اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہے جس پر اتنا زیادہ پیسہ لٹایا جائے گا؟ روہیل، تم بھی اپنے پیرنٹس سے بات کرو، ہمیں بھی الگ گھر لے کے دیں۔ سمینہ خالہ یہ باتیں اپنے کانوں سے سن لیتی ہے تو برداشت نہیں کر پاتی کہ آخر میری بہوؤں اور میری بیٹیوں کو کس چیز کی اس گھر میں کمی ہے جو کہ اپنا اپنا حصہ مانگ رہی ہیں۔ میرے بیٹے جو کہ صبر شکر کرنے والے اتنے محنتی ہیں، لیکن میری بہویں جو ہیں وہ ہر چیز کا اس طرح سے ڈیمانڈ کرتی ہیں جیسے کہ سب کچھ درختوں پر آتا ہے۔ سمینہ خالہ اپنی بہوؤں کی وجہ سے اور اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو اقرا ہے وہ اپنے ڈریم پارک میں جا کر چھپ جاتی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو اسکول سے پک نہیں کرنے آتے۔ بہت زیادہ ویٹ کرتی ہے اور ویٹ کرنے کے بعد وہ اپنے ڈریم پارک میں جب آ کر اسٹے کرتی ہے تو وہاں سے اس کو صرف اور صرف بجو لے کر آتی ہیں، کیونکہ بجو یہ جانتی ہوتی ہیں کہ اقرا وہیں پر گئی ہوگی۔ اقرا اپنی پھپھو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں۔ اپنے گھر والوں سے آ کر جب ملتی ہے تو اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اقرا کہاں چلی گئی تھی۔ اقرا پھر اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ جب آپ لوگ مجھے اسکول میں پک نہیں کرنے آئے، میں بہت زیادہ ویٹ کرنے کے بعد اپنے ڈریم پارک چلی گئی اور پھپھو مجھے وہاں سے لے آئیں، ان کو پتا تھا کہ میں وہ ضرور جاؤں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے اب اس کے گھر میں گھر کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کی ساری ملکیت اس سے چھین لی گئی ہے، جو کہ اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اب ساری کی ساری اتھارٹیز گھر کی دردانہ پر آ چکی ہیں۔ دردانہ جو ہے گھر کو بہت اچھے سے ٹیک اوور کر رہی ہیں۔ اس بات پر جواد اور بشرا بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ چلو گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ دردانہ نے اچھے سے سنبھال لی ہے اور دردانہ نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا ہے، جس پر باقی سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں۔ لیکن ایمر جو ہے اس کی خوشی کا جواب ہی نہیں۔ ایمر اپنی ماں کو ہمیشہ سے اسی روپ میں دیکھنا چاہتا تھا،
وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں کو ساری کی ساری اتھارٹیز گھر کی ملیں تاکہ میری ماں گھر کی ملکہ کہلائے، یہ نہیں کہ میری ماں کو نوکروں والے کام دیے جائیں۔ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا جبکہ سبا اس کو نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔